کہہ رہا ہوں کہ امام حسن کی امامت کا انکار تو نہیں کر سکے، لیکن یہ کتنا غلیظ جملہ لکھ دیا گیا تاریخ میں کہ امام حسن نے یزید کے باب سے صلح کر لی تھی، اور اس جملے کو غیر شیعہ کتابوں سے نکل کے شیعہ کتابوں میں بھی ڈال دیا گیا۔ صلح دشمنی سے دوستی میں بدلنے کا نام ہے۔ یہاں امام حسن کی یزید کے باب معاویہ سے صلح دوستی کی صلح نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول نے مکہ کے کافروں کے ساتھ صلح حدیبیہ کی دستخط کی، اور جب یہ صلح دو نظریات کے درمیان ہوتی ہے تو وہ سیز فائر تو ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے نظریات کو ماننے کا نام نہیں ہو سکتا۔ یہ معاہدہ تو ہو سکتا ہے، صلح نہیں ہو سکتی۔ لیکن سب نے لکھا صلح امام حسن، صلح امام حسن، اس کا ایک ٹائٹل دینے کے بعد نیچے اپنے بچوں کو منوا دیا کہ امام حسن نے تو صلح کر لی تھی، اور یہ آج شیعہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات خراب تھے لیکن امام حسن نے تو صلح کر لی تھی، امام حسن کی تو دوستی ہو گئی تھی، امام حسن علیہ السلام کے تو تعلقات اچھے ہو گئے تھے۔ اچھا پھر ایسے ہی بات ہے تو پھر جواب ایسے ہی لاجک سے دے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے امام حسن علیہ السلام کے اس معاہدے کو دوستی کا نام دیا ہے اور تعلقات کے بہتر ہونے کا نام دیا ہے تو میں آپ کو ایک اور معاہدہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ خدا نے ابلیس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس معاہدے کی ہر شرط اللہ نے قرآن میں لکھی ہے۔ خدا نے جب ابلیس کو اپنی درگاہ سے نکالا تھا، اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، تو اللہ اور ابلیس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے زندگی چاہیے، خدا نے کہا مان لیتا ہوں تیری شرط، میں تجھے موت نہیں دوں گا۔ ابلیس نے کہا میری دوسری شرط ہے میں جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، خدا نے کہا یہ شرط بھی مان لیتا ہوں۔ اس نے کہا تیسری شرط مجھے اختیار چاہیے، خدا نے کہا وہ بھی دے دیتا ہوں۔ لیکن خدا نے ہر شرط کے ساتھ اپنی بھی شرط منوائی تھی۔ خدا نے کہا زندگی دوں گا لیکن مدت معینہ تک، میں تجھے اختیار دوں گا لیکن مخلصین تک نہیں پہنچ سکتا، میں تجھے موت سے بچاؤں گا لیکن ایک وقت معلوم تک تجھے موت دے دوں گا۔ چند شرطیں ابلیس نے لکھوائی تھی، چند شرطیں اللہ نے لکھوائی تھی۔ معاہدہ آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے آج تک کوئی ایسا مولوی نہیں ملا جس نے کہا ہو اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی، اللہ اور ابلیس کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے۔ سب نے کہا یہ معاہدہ اللہ کا ابلیس کے ساتھ تھا۔ اللہ ابلیس سے معاہدہ کر لے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، حسن معاویہ سے معاہدہ کر لے تو حسن کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں۔